بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، یا علی مدد۔ میں ہوں شعیب خان، المنان روزگار آفس مری روڈ راولپنڈی سے۔ امید کرتا ہوں آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حبیب حضرت محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل مولا علی غازی عباس، بی بی فاطمہ زہرا، بی بی زینب، شیخ عبد القادر جیلانی، بی بی عائشہ صدیقہ، 1,24,000 بارہ امام، 14 شہید شہید کربلا، امام حسن حسین، حق چار یار، پیر فقیر شیخ عبد القادر جیلانی کے طفیل، غوث پاک کے طفیل، آپ کو، آپ کی فیملی کو، چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک کو سلامت رکھے، خوشحال رکھے، آپ کو جولیاں بھر کے خوشیاں عطا کرے، اپنے غیب کے خزانوں سے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے، آپ کے کاروبار میں برکت ڈالے، آپ کے کاروبار میں ترقی ہو، آپ کا دسترخوان وسیع ہو، آپ کو تنگدستی، بے روزگاری، مرض، قرض، مشکلات، آزمائشیں، پریشانی، دکھ، تکلیف، مصیبت، رنج و غم، ہر بری بلا، ہر نظر بد سے بچا کر رکھے، اور آپ کے مخالفین جو آپ کے خاندان میں ہیں، چاہے خواتین کی شکل میں ہیں، مردوں کی شکل میں ہیں، اور کاروباری بھی ہیں، جن کو آپ جانتے ہیں، جن کو آپ نہیں بھی جانتے، جو آپ کو ذلیل و رسوا ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں، ہنستا مسکراتے نہیں دیکھنا چاہتے، پریشان دیکھنا چاہتے ہیں، تنگ دست دیکھنا چاہتے ہیں، ذلیل و رسوا ہونا دیکھنا چاہتے ہیں، اور آپ کو ہر وقت پریشانی کے عالم میں مبتلا ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کے بچوں کو نہ اچھے کپڑے پہنتے دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کو اچھے کپڑے پہنتے دیکھ سکتے ہیں، نہ اچھا کھانا کھاتے دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کے بچوں بچیوں کو اچھے اسکول کالج میں جاتا دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب مخالفین اور منافقین مشرکین کا بیڑا غرق کرے، تباہ کرے، ہلاک کرے، برباد کرے، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ ذلیل و رسوا ہوں، اور آپ کے سامنے یہ نشان عبرت بنے۔ سب گج وج کے کہا کریں جی آمین ثم آمین یا رب العالمین، کیونکہ ہمارے حضرت علی کا قول ہے کہ ہر بڑے دشمن کو معاف کر دو، بڑا دل رکھتے ہوئے بڑے سے بڑے دشمن کو، بڑے سے بڑے جرم کو معاف کر دو، لیکن ایسے لوگوں کو معاف کبھی نہ کرو جو آپ کے کردار پر بلا وجہ انگلی اٹھائے، جو آپ کے رزق کا دشمن بن جائے، جو آپ کی عزت شہرت کا دشمن بن جائے، وہ ناقابل معافی ہیں، چاہے وہ کوئی ہی کیوں نہ ہو۔ جب حضرت علی جیسی عظیم شخصیت نے کہہ دیا تو پیچھے بات ہی ختم ہو گئی۔ تو کل میں نے ویڈیو بنائی تھی ان ڈرائیو گاڑیوں کی، کچھ ڈرائیور میرے پاس آ گئے ہیں، لیکن کل بارش تھی اور اس وجہ سے کچھ ڈرائیوروں نے فون کیا کہ ہم کل آ جائیں گے۔ میں کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کیونکہ بارش سارا دن لگی ہوئی ہے۔ راولپنڈی کے میں نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں، سارا دن کل صبح 8-9 بجے سے لے کر شام 4-5 بجے تک بجلی نہیں تھی راولپنڈی میں، کیونکہ وہ اس وجہ سے کیونکہ بعض گھروں میں پانی داخل ہو چکا تھا، نالیوں کا، بارشوں کا، نشیبی علاقے تھے، اور کہیں میں کرنٹ آ چکا تھا، اور جس سے بہت جانی حادثات پیش آ سکتے تھے، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کوئی نقصان مالی نہیں ہوا، اور وابٹا نے بر وقت اقدام کرتے ہوئے بجلی راولپنڈی کی بند کیے رکھی۔ کوئی بات نہیں، ہم اس پر وابٹا کو خراج تحسین لازمی پیش کریں گے، کیونکہ یہ ساون کا موسم ہے اور اس میں احتیاط برتنی چاہیے۔ بچوں کو، اپنے بچوں کو، بڑوں کو یہ کہ اپنا موٹر سائیکل، اپنی سائیکل، اور خود بھی گلی محلوں میں، بازاروں میں لگے کھمبوں پہ کو نہ چھوئیں، نہ ان کے ساتھ اپنی سائیکل یا موٹر سائیکل کھڑا کریں، کیونکہ ان کھمبوں میں، ان بجلی کے پول میں جو ہوتی ہے ارتھ ہوتی ہے، اور کہ یہ کسی ٹائم بھی کوئی پانی کی وجہ سے کوئی تار شارٹ ہو جاتی ہے، اور 11,000 وولٹ کی تار ہوتی ہے، اور کوئی بھی جانی اللہ نہ کرے ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ اللہ ہر ایک مسلمان کلمہ گو کی جان کو محفوظ رکھے، سلامت رکھے، خوشحال رکھے، سوائے ان کے جو مشرکین ہیں، جو نظر بد کا شکار کرتے ہیں، جو مخالفین ہیں، جو دوسروں کو پریشان کرتے ہیں، ان کا تو بیڑا ہی غرق ہو۔ کل میں نے جو ویڈیو بنائی، انشاءاللہ میں آج پھر میں نے ٹائم نکالا میرے پاس، کیونکہ کل میں نے ویڈیو میں بتایا تھا کہ کچھ کمپنیاں، کچھ محکمے، کچھ ریسٹورنٹ، کچھ ہوٹلز، کچھ فیکٹریاں، کچھ مل مالکان، کچھ پلازے، کچھ زمیندار، کچھ وڈیرے، کچھ بزنس مین ملازمین لینا چاہتے ہیں، لیکن ان کو شاید
اخبارات میں دیکھنا پڑتا ہے، یا پھر وہ کسی نہ کسی ذریعے سے اپنے کسی کو کہہ کر کہتے ہیں کہ جی ہمیں ملازمین چاہیے۔ تو میں نے ایک سلسلہ روز ویڈیو میں بتانا شروع کر دیا ہے کہ جی میں جو ہے وہ لوگوں نے مجھے کالیں کی اور مجھے ویکنسیاں بتا رہے ہیں، مختلف شہروں سے مجھے ویکنسیاں آ رہی ہیں کہ شعیب صاحب ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے، آپ سے نہ صرف ملازمین کو ملازمت دیتے ہیں بلکہ مالکان کو بھی ملازمین دیتے ہیں۔ جی ہاں بالکل جی، پورے پاکستان سے کوئی بھی مل مالک، آنر، فیکٹری ہیلپر، کارخانہ مالک، کوئی بھی گھر والا، سٹاف، دکان، آفس جو ہے وہ مجھ سے کسی بھی قسم کا سٹاف مانگ سکتا ہے۔ ہر قسم کا پڑھا لکھا بھی ہوتا ہے، ہنرمند بھی ہوتا ہے، کم پڑھا لکھا بھی ہوتا ہے، لیبر بھی ہوتی ہے، مزدور بھی ہوتی ہے۔ ہر بندہ میرے پاس ہر پورے پاکستان کے چاروں صوبوں سے اور ہر گاؤں، ضلع، موضع، چک، تحصیل، وارڈ، یونین کونسل سے آتے ہیں میرے پاس روزانہ۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، جہاں بھی جن کو لگاتا ہوں 3 ٹائم کھانا فری اور رہائش فری والی ملازمت دیتا ہوں، وقت پہ تنخواہ کی گارنٹی دیتا ہوں۔ پورے راولپنڈی، اسلام آباد میں اس وقت 30 سے زیادہ روزگار آفس ہیں، امپلائمنٹ آفس ہیں، ایجنسیاں ہیں جو لوگوں کو کام پہ لگاتی ہیں، بڑے بڑے لاکھوں روپے لگا کے لیکن کہ کوئی بھی آپ کو روزگار آفس والا اپنے لیٹر ایڈ پہ نہ تو آپ کو تنخواہ لکھ کے بتائے گا، نہ آپ کو گارنٹی دے گا، بلکہ ایک وزٹنگ کارڈ کے پیچھے لکھ کے دے دے گا، یا پھر چٹ خالی عام کاغذ سے وہ لکھ کے دے دے گا جو کہ ثبوت نہیں ہوتا۔ اور ایسے روزگار آفس اکثر جو ہے وہ مالکان سے ملے ہوتے ہیں، جو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مالکان آپ کو جہاں پہ ملازمت روزگار آفس والے بھیجتے ہیں، وہاں سے 10-12 دن بعد آپ کو مالکان نکال دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کسی بھی روزگار آفس میں جائیں تو دائیں بائیں، ارد گرد، آگے پیچھے لوگوں سے پتہ کریں کہ یہ روزگار آفس والا کیسے ہیں، کیا یہ صحیح نوکریاں دیتے ہیں، کیا یہ ان کے یہاں پہ کوئی گالیاں گلوچ والا معاملہ تو نہیں ہوتا، کیا ان کو لوگ گالیاں آ کے تو نہیں نکالتے، کیا یہ دفتر سارا دن یا آدھا دن بند تو نہیں رہتا۔ تو لازمی پوچھا کریں، تصدیق کیا کریں۔ تصدیق کا ہمیں اسلام بھی اجازت دیتا ہے کہ اس تصدیق لازمی کیا کریں اور اپنے دل کی تسلی، اپنا ضمیر مطمئن کیا کریں۔ جب مطمئن ہو تو پھر اس دفتر میں روزگار کے لیے جایا کریں جہاں پہ بار بورڈ لگا ہو، جہاں پہ سٹاف ہو لیکن بار بورڈ لگا ہو، اس کے ارد گرد آپ اس ادارے کی، اس روزگار آفس کے شرافت کا، اس کی تعریف کریں۔ اور دوسری بات، سب سے بات یہ ہے کہ کتنے عرصے سے وہ روزگار آفس چل رہا ہے، یہ بھی آپ ساتھ ساتھ پوچھا کریں کہ یہ بندہ یا یہ بندی جو ہے یہ روزگار آفس چلا رہے ہیں، یہ کتنے عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کوئی ان کے کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے، ٹھیک بندے ہیں، نوکریاں دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ پھر آپ جب اس طرح کی تصدیق کر لیتے ہیں، چاہے میرے دفتر میں بھی کیوں نہ آئیں، تو بے شک ارد گرد پوچھ کے آئیں، آپ مطمئن ہوں تو پھر آئیں۔ تو کوئی روزگار آفس والا آپ کو لیٹر ایڈ پہ بالکل نہیں دیتا لکھ کے کہ میں انشاءاللہ میں جو ہے ہر وقت ہر لمحہ جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں آپ کو یہ میرے پاس لیٹر ایڈ ہوتا ہے، میرا لیٹر ایڈ ہوتا ہے، میں اس پہ مہر لگی ہوتی ہے، اس پہ اپنے سائن کر کے دیتا ہوں، باقاعدہ ڈیٹ ڈال کے دیتا ہوں، تنخواہ لکھ کے دیتا ہوں، باقاعدہ مالک کو وہ یہ جو لیٹر ہے جو میں ملازمین کے ہاتھ بھیجتا ہوں، ملازمین کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ جی ایک مثبت ادارے سے ایک بندہ آ رہا ہے اور اتنی میں جا رہا ہوں اور ملازمت کے لیے جا رہا ہوں، اس میں ساری تنخواہ اور ساری تفصیل لکھی ہوتی ہے، یہاں تک لکھا ہوتا ہے کہ بندہ شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ ہے، کتنے بچے ہیں، نہیں ہیں، پہلے کیا کرتا رہا ہے، فریش ہے، تجربہ کار ہے، نہیں ہے، ساری لکھی ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح جو میں ملازمین مالکان کو دیتا ہوں، ان کے مالکان کا بھی تحفظ کرتا ہوں۔ وہ میں جس بھی مالک کسی بھی گھر میں، فیکٹری میں، مل کو، آنر کو، کارخانے کو، کسی کو بھی کسی قسم کا مرد دوں، میں ملازمین دوں، میاں بیوی دوں، یا پھر میں کوئی ایگزیکٹو سیٹوں پہ میں افسران جو لگاؤں تو سب کی میں پولیس 15 سے تصدیق کرا کے دیتا ہوں۔ یہ مالکان کی تسلی بھی ہوتی ہے اور اس طرح بندہ بھی سرٹیفائیڈ ہو جاتا ہے، مالک بھی سرٹیفائیڈ ہو جاتا ہے۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں چیلنج کر کے دعوے پہ اسٹامپ پہ لکھ کے دیتا ہوں، کوئی روزگار آفس نہیں ہے جو کلائنٹس کو، جو اپنے مالکان جہاں پہ ملازمین کو بھیجا جاتا ہے ان کو سچ بتاتے ہیں، نہیں ہے، کیوں؟ اور ایسے ہی منہ اٹھا کے چلتے پھرتے بندے جو گھروں میں داخل کر دیتے ہیں ان کے، چاہے وہ ڈرائیور کی صورت میں، چاہے وہ کک کی صورت میں، چاہے وہ کچن ہیلپر، پھر وہ واردات کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک قانونی کارروائی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ میں نیٹ اینڈ کلین، میں خود
29 साल से सीनियर सहाफ़ी हूँ, क्राइम रिपोर्टर हूँ रावलपिंडी इस्लामाबाद का। 15 साल से रोज़गार ऑफिस चला रहा हूँ। मैं ख़ुद कानून के दायरे में रह के खेलता हूँ, कानून से बाहर मैं कभी नहीं जाता। मैं कानून का मुहाफ़िज़ हूँ और मैं कानून नाफिज करने वाले इदारों का मैं एक बतौर हैज़ जो है मुहब्ब वतन शहरी हूँ। मैं बाकायदा उनके साथ ताउन करता हूँ। मैं उस वक्त तक उस क्लाइंट को मुलाज़म नहीं देता जब तक वो 1-5 पे जाकर करैक्टर सर्टिफिकेट हासिल ना कर ले। इस तरह मालिक खुश भी होता है, तसल्ली भी होता है, मुतमिन भी हो जाता है कि एक मस्बत इदारे से एक बंदा आया। तो ये बड़ा एक रिस्की बिज़नेस भी है रोज़गार ऑफिस का, लिहाजा मालकान का तहफ़्फ़ुज़ भी हमारी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि जब हम किसी के घर में कुक देते हैं या ड्राइवर देते हैं तो उनकी कीमती चीज़ों के मुहाफ़िज़ भी बुनियाद भी हम बनते हैं, ताकि उनको पुलिस से तस्दीक शुदा मुलाज़म दें और या मुलाजमा दें, ताकि वो भी मुतमिन हों। क्यों और उनके जो बेटियां बहनें हैं वो हमारी बेटियां बहनें हैं, उनकी माएँ हमारी माएँ हैं। तो हमें सबकी इज़्ज़त करनी चाहिए। आज की वीडियो कामरा रावलपिंडी में मेरे पास कुछ रेस्टोरेंट आ गए हैं, होटल आए हैं, बड़े होटल आए हैं, रेस्टोरेंट आए हैं, जहाँ पे मुझे कुछ स्टाफ चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, मुझे 18 अदद मुलाजमीन का स्टाफ चाहिए। मुख्तसर वीडियो बना रहा हूँ और ये 18 अदद जो मुझे मुलाजमीन चाहिए, इसमें ऑर्डर टेकर तजर्बाकार होने चाहिए, पंजाबी होने चाहिए और कश्मीरी हो जाए बेशक, लेकिन ऑर्डर टेकर हों, पहले किसी अच्छे रेस्टोरेंट में काम किया हो बाकायदा, वहाँ उस रेस्टोरेंट से भी हम तस्दीक किसी ना किसी सूरत कर लेंगे। पहली बात। दूसरी बात ये है कि मुझे वेटर चाहिए, तजर्बाकार वेटर चाहिए, पहले किसी रेस्टोरेंट में काम किया हो बाकायदा। उस होटल का नंबर हम रेस्टोरेंट वाले का आपसे लेंगे, उससे तस्दीक करेंगे। तस्दीक करने का वो मेरा एक सिलसिला है, मैं वो फौरी तौर पर कर लेता हूँ। मैं बतौर सहाफ़ी एज ए क्राइम रिपोर्टर मैं ख़ुद बेहतर तौर पर जानता हूँ कि मिनटों में तस्दीक किस तरह की जाती है। तीसरी बात, मुझे क्लीनर चाहिए, सफाई सुथराई वाले रेस्टोरेंट में लड़के नौजवान चाहिए, वो भी पंजाबी और कश्मीरी हों। ये मुझे स्टाफ चाहिए, कोई 18 अदद हो सकता है, इससे ज़्यादा भी उनको चाहिए हों, लेकिन उन्होंने कहा जी आप भेजते जाएँ। तो मेरे पास इस तरह कोई 4-5 रेस्टोरेंट, बड़े रेस्टोरेंट आ चुके हैं, जिन कंटीनें आ चुकी हैं, जहाँ पे मुझे स्टाफ की ज़रूरत है। तमाम स्टाफ जो है, जो क्लीनर है वो तो चले अनपढ़ हो जाए तो उसकी कोई नहीं। ऑर्डर टेकर और वेटर जो है वो ऑर्डर टेकर FA पास लाजमी होना चाहिए, FA की असल सनद साथ लाए, और इसी तरह मैट्रिक की सनद जो है वो वेटर साथ लाए। लोग कह देते हैं जी हम फ़ोटोकापियाँ मैं किसी सूरत कबूल नहीं करता जी, असल शनाख्ती कार्ड लाएँ, असल तालीमी असनाद लाएँ, 2 पासपोर्ट साइज़ नीले बैकग्राउंड वाली वो साथ लाएँ, 1-5 से पुलिस का करैक्टर सर्टिफिकेट जो ताज़ा असल ओरिजिनल हालत में लाएँ। मैं मोबाइल पे व्हाट्सएप पे मैं कभी नहीं किसी का डॉक्यूमेंट्स चेक करूँगा, चाहे वो असल हो चाहे वो नकल हो, मैं नहीं चेक करूँगा, पहली बात। दूसरी बात कि ना मैं फ़ोटोकॉपी कबूल करता हूँ, चाहे वो रिटायर आर्मी का जो सूबेदार हवलदार क्यों ना हो। मैं ओरिजिनल का पाबंद हूँ, ओरिजिनल मैं डॉक्यूमेंट्स देखता हूँ बाकायदा। मैं कानूनी बंदा हूँ, मैं कानूनी तकाज़े छान बीन बरीक बीनीन A से Z, अलिफ से ये 1 से 100 यानी कि 1 से 100 तक मैं मुकम्मल करता हूँ और 10-15 मिनट के अंदर अंदर मैं जॉब पे मुलाजमीन को खड़ा कर देता हूँ। खाना पीना हर जगह मुफ्त होता है। मुझे ऑर्डर टेकर चाहिए जिनकी तालीम FA हो, पंजाबी कश्मीरी हो, वेटर चाहिए मैट्रिक हो, पंजाबी कश्मीरी हो, क्लीनर चाहिए, सफाई सुथराई वाले चाहिए, पंजाबी हो कश्मीरी हो। तो ये उनकी डिमांड है। जिस तरह की मेरे पास डिमांडें आती हैं मैं बताता हूँ। 18 अदद मुझे नौजवान चाहिए जो पहले तजर्बाकार हों, मेहनती हों, जफाकाशी हों, डिसिप्लिन के पाबंद हों, खुश अखलाक हों, वो मुझे चाहिए। आम बंदे मुझे नहीं चाहिए। आम बंदों के लिए मेरे पास बहुत सी दूसरी वैकेंसियाँ साल के 12 महीनों 365 दिनों में होती हैं। ये थी जी आज की कामरा रावलपिंडी कैंट के में मुलाजमें, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में मुलाजमें, कंटीनों बड़ी बड़ी कंटीनों में मुलाजमें। जिसने करनी है तो ये डॉक्यूमेंट साथ लाएगा। एक भी डॉक्यूमेंट शार्ट हुआ तो मुलाजमत नहीं दी जाएगी। तो खाना पीना रिहाइश सब कुछ VIP अच्छा है, बहुत अच्छी तनख्वाह है। जिसने आना है वो सुबह 9 से लेकर शाम जो है 8-9 से लेकर 8 बजे ऑफिस खुल जाता है, 8 से 8:30 से लेकर शाम 7 बजे तक हमारे पास आ सकते हैं। तो ये थी जी आज की वैकेंसी। दरूद पाक चलते फिरते उठते बैठते दरूद पाक दरूद इब्राहिमी का विर्द किया करें। अल्लाह ताला इसके तुफ़ैल, इसकी रोशनी, इसकी फजीलत, इसकी ताकत से आपको मौजज़ात आपकी आंखों के सामने दिखाएगा, आपकी परेशानियों का खात्मा होगा
آپ کے کاروبار میں ترقی ہوگی، برکت ہوگی، آپ کے مخالفین آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور اسی طرح غریبوں کی، سفید پوش لوگوں کی مدد ہمیشہ کرتے رہا کریں، کیونکہ انسان نے نہ کوئی بنگلہ، نہ کوئی قیمتی آئی فون، نہ کوئی جائیداد یہ اپنے ساتھ آخرت میں نہیں لے کے جانی، بلکہ انسان اپنے اعمال کے ساتھ جو ہے وہ مرنے کے بعد اپنے اعمال کے ساتھ جاتا ہے، اور اعمال ہی اس کے آگے پیش ہوتے ہیں، اور اعمالوں کے بارے میں ہی سوال جواب ہوں گے۔ تو لہٰذا کفن دولت اکٹھی کریں، ضرور اکٹھی کریں، حق لال کی اکٹھی کریں، کیونکہ ایک بات بتا دوں کہ غریب لوگوں کے لیے کچھ کریں۔ جب تک سانس ہے تب تک زندگی میں غریب لوگوں کے لیے کرتے رہا کریں، اور یہی نظریہ رکھیں، یہی سوچ رکھیں یہ کہ ہر گھر کا چولہا اللہ تعالیٰ جلائے رکھے، کسی کو تنگ دست نہ کرے، کسی کو غربت کا شکار نہ کرے، کسی کو قرض مانگنے کی محتاج نہ کرے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کے، جولی پھیلا کے، دوپٹہ پھیلا کے مانگنے کی توفیق عطا نہ کرے۔ یہ غربت ایک بڑی جو ہے وہ ظالم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ دشمن کو بھی میں کہتا ہوں کہ غربت سے بچانا چاہیے، بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دشمن کے گھر کا بھی چولہا جلتا رہے۔ میں تو یہی دعا کرتا ہوں، روز رات کو سوتا ہوں یہی دعا کرتا ہوں، روز اٹھتا ہوں تو یہی کرتا ہوں کہ یا اللہ کسی کے گھر میں فاقہ کشی کی نوبت نہ ہو۔ ہر کے لیے دعا کرے کہ اگر اپنے لیے بعد میں کیا کریں، لوگوں غریبوں محتاجوں کے لیے، فاقہ کشوں کو نوبت جن کے گھروں میں ہے ان کے لیے پہلے کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ کو یہ ادا پسند آ جائے اور آپ کے وارے نیارے ہو جائیں، آپ کو وہ انعامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائیں کہ جو آپ کے ذہنوں میں، سوچ میں، وہم و گمان میں نہیں ہے۔ ایڈریس نوٹ کر لیں، المنان روزگار آفس، مری روڈ، موتی محل چوک، موتی پلازا، دوسری منزل، آفس نمبر 30، 0312 50 54 021 جو ہے یہ میرا نمبر ہے، اور 0342 5 3 دفعہ 2 3 دفعہ 6 یہ جو ہے یہ بھی ٹیلی نار کا نمبر ہے۔ تو یہ میرے آفس کے نمبر ہیں۔ تو یہاں پہ میرے پاس جو ہے میڈم میرے پاس ہوتی ہیں، تو میڈم جو بیٹھی ہوتی ہیں وہ میڈم نگینہ، اور وہ آپ کو سارا ڈیل کریں گی، وہی آپ کو ملازمتوں پہ لگائیں گی۔ تو صبح وہ 8 ساڑھے 8 آ جاتی ہیں، آپ ان سے آ کے ہمیں مل سکتے ہیں۔ میں ہوں یا آفس میں نہ ہوں، آپ میڈم نگینہ سے رابطہ کر کے آپ ان سے نوکریاں لے سکتے ہیں، ملازمتیں لے سکتے ہیں۔ ملازمین اگر کسی مالکان کو چاہیے تو ان سے لے سکتے ہیں۔ تو یہ بہتر انداز میں آپ کو اچھی جگہ سیٹل کریں گی، کیونکہ یہ خود بھی غریب پرور اور خدا ترس لیڈی ہیں۔ تو میں ایک بات جانتا ہوں کہ مال دولت اکٹھی کریں، ضرور اکٹھی کریں، ضرورت ہے ہر انسان کی۔ تو لیکن غریبوں کے حق پہ ڈاکہ مار کر، غریب کی جیب کاٹ کر، غریب کا حق مار کر آپ مال دولت نہ اکٹھی کریں، تو اس سے اچھا یہ ہے کہ بھوکے رہ جائیں، تو وہ اچھا ہے۔ لیکن کسی کے غریب، کیونکہ میں ایک بات جانتا ہوں، کفن کی جیب نہیں ہوتی۔ انسان جب جس کفن میں جاتا ہے اس کا وہ ایک سفید سا کپڑا ہوتا ہے اور اس کی جیب نہیں ہوتی۔ بس یہ بات یاد رکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ پورے پاکستان کے سے جو میرے یوٹیوب چینل دیکھتے ہیں، میں ان کی محبت کا، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ میرے سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ بے روزگاروں کو، تنگ دستوں کو، اپنے بے روزگار ساتھیوں، محلے والوں کو، جاننے والوں کو، رشتہ داروں کو میرا یوٹیوب چینل آگے سبسکرائب کرنے کو کہتے ہیں، اور ان کو جناب میرے بارے میں بتاتے ہیں، اور ان کو ایڈریس پرچیوں پہ، کاغذوں پہ لکھ کے، چھوٹی چھوٹی پرچیوں پہ لکھ کے دیتے ہیں، پھر ان کو بتاتے ہیں کہ اس کے پاس جائیں۔ یہ آپ کی محبت ہے، یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے کہ آپ کسی کو بے روزگار کو بتاتے ہیں، تو اگر وہ بندہ کام پہ لگ جاتا ہے تو یقین مانے اس کے گھر کا چولہا جل جائے گا۔ اس کا اجر نہ آپ خود لے سکتے ہیں، نہ میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ صرف اور صرف اس غریب کی دعائیں کام آئیں گی، اور آپ کی یہ نیکی آخرت میں آپ کو صلہ کے طور پر ملے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا محتاج رکھے، کسی کا محتاج نہ رکھے۔ ہمیشہ زندگی کو انجوائے کریں، کھل کر دیکھیں۔ جو پریشانی، تنگی، تکلیف، مصیبت آنی ہے وہ آنی ہے، ٹھیک ہے؟ گھبرایا نہ کریں، اللہ کی رضا سمجھ کے صبر کیا کریں، ثابت قدم رہا کریں، اور اللہ سے مدد مانگیں۔ یہی آزمائش کا وقت ہوتا ہے آپ کا۔
تاکہ آپ اس ازمائش میں پورے وقت زندگی کو بھرپور انجوائے کریں، خوشحال زندگی گزاریں، گج وج کے زندگی گزاریں۔ اس کے ساتھ ہی شعیب خان کو کل تک کے لیے اجازت، والسلام۔